الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا
سب کچھ جان کے بھی ہے آج لاشعور کتنا، اس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ تجھ کو ہے غرور کتنا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا، جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے روئے تھے وہ حضور کتنا، تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت ہے مسلم، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام و امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہوں۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے ٹینشن کا علاج، دکھوں اور غموں کا علاج کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلایا ہے اور انسانوں کو زمین پر بھیجا ہے، خوشی اور غمی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی بدحالی ہوتی ہے، کبھی بندہ راحت اور سکون میں ہوتا ہے، کبھی بے سکون اور پریشان اور غمگین ہوتا ہے، کبھی راحت میں ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے، کبھی ٹینشن، ڈپریشن اور غم اور صدمے میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور چلا آ رہا ہے، لیکن ایک مومن کی، ایک مسلمان کی خوبی یہ ہے حالات جیسے بھی ہوں وہ رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ خوشی آئے تب بھی الحمدللہ پڑھتا ہے، غمی آئے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، حالات اچھے ہوں پھر بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور حالات اچھے نہ ہوں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو خوشی پہنچے اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے اجر حاصل کرتا ہے، اگر اس کو کوئی غم پہنچے، تکلیف پہنچے، صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ رب العالمین سے یہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ یعنی جو صحیح ایمان والا ہے اگر خوشی ہو پھر بھی وہ فائدے میں رہتا ہے، اگر غمی ہو پھر بھی وہ گھاٹے میں نہیں جاتا، فائدے میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کچھ بتاتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں، کچھ ذکر کرتے ہیں، کچھ ذکر نہیں کرتے، بہرحال ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی نہ کوئی غم ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ہے،
کوئی نہ کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں مبتلا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں میں اس ٹینشن کا علاج آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو کوئی ٹینشن ہو اسے کیا کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں۔ ٹینشن کا علاج کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان علاج ہے۔ پہلے نمبر پر جس آدمی کو کسی بھی حوالے سے، کسی بھی ذریعے سے، کسی وجہ سے، سبب سے ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اس کو کثرت کے ساتھ رسول اللہ پہ درود پڑھنا چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں، دعا کے اندر درود بھی پڑھتا ہوں، مجھے بتلائیے میں دعا کے اندر کتنی زیادہ مرتبہ کتنی دیر تک درود پاک پڑھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا تو خیال یہ ہے جتنی دیر میں دعا مانگتا ہوں تیسرا حصہ درود پڑھوں گا، 2 حصے دعا مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا ان شئت زدہ فہو خیر لک، اگر تو اس میں درود میں اضافہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے زیادہ اس میں خیر ہے، بہتری ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایسے نہ کر لوں، جتنی دیر میں نے دعا مانگنی ہے آدھا حصہ میں درود پڑھا کروں گا اور آدھا حصہ دعا کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو درود کو زیادہ کر، تیرے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ایسے نہ کروں کہ دعا نہیں مانگوں گا، صرف آپ کی ذات پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تو دعا نہ مانگے، تو اللہ سے سوال نہ کرے، صرف اور صرف درود پڑھتا رہے، اس کی برکت سے اللہ تیرے غموں کو دور کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ثابت ہوا کوئی ٹینشن ہو تو درود پڑھنا چاہیے، کوئی پریشانی ہو تو درود پڑھنا چاہیے، کوئی غم ہو تو درود پڑھنا چاہیے، کوئی مصیبت ہے تو درود پڑھنا چاہیے۔ اس درود کی کثرت کی وجہ سے اللہ بندے کے ہم کو، بندے کے غم کو، بندے کی ٹینشن کو بھی دور فرما دے گا اور اس درود پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ٹینشن کا پہلا علاج کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ پریشانی اور غم کا پہلا علاج جو میں نے اللہ کی شریعت سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ رسول اللہ پہ درود پڑھا جائے۔ غم بھی ہلکے ہوں گے اور قیامت کے دن رسول اللہ کی جنت میں پڑوس اور ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن جنت میں سب سے میرے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ ایمان سے بتائیں اس ہفتے میں کتنی بار درود پڑھا ہے؟ اس مہینے میں کتنی بار درود پڑھا ہے؟ یہ پچھلے 2 دن میں ہم نے کتنی بار درود پڑھا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی بار درود پڑھا ہے؟ اور جو علاج ہے وہ کریں گے نہیں تو ٹینشن کیسے ختم ہوگی؟ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھنے میں رب نے جو لذت رکھی ہے، جو راحت رکھی ہے، جو سکون رکھا ہے، یہ صرف وہی اس کو محسوس کرتا ہے جو پڑھتا ہے، الفاظ میں ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ ذرا اپنی عادت بنائیں نا، جماعت سے 5-10 منٹ پہلے آپ آ جاتے ہیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے ہیں یا سنت نفل پڑھتے ہیں، وقت بچا ہوا ہے، جماعت سے ٹائم باقی ہے تو ذرا پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر زیادہ وقت نہیں ہے مختصر درود پڑھنا چاہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وقت زیادہ نہیں لگے گا، تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے غم ختم ہو جائیں گے، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹینشن کا دوسرا علاج کثرت کے ساتھ استغفار کرنا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب وقت ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کثرت کے ساتھ جو بندہ استغفار کرتا ہے رب العالمین اس کی ٹینشن کو دور فرما دیتا ہے، اس کو غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم فرما دیتا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو سنو من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل غم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو استغفار کو عادت بنا لیتا ہے، استغفار کرنے کو لازم کر لیتا ہے، جب فری ہوتا ہے تو استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو 3 فائدے عطا فرماتے ہیں. جب کوئی حالات تنگ ہو جائیں، جب یہ تنگی میں مبتلا ہو جائے، رب العالمین اپنی مہربانی کے ساتھ اس کو تنگی سے نکال دیتے ہیں. اور فرمایا رب العالمین اس کے غموں کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں. اور رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. استغفار غموں کا نزال کا ذریعہ ہے. ٹینشن کا علاج کثرت کے ساتھ استغفار. آج اگر کوئی بندہ پریشان ہے کہ اگر حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، بھی بڑی ٹینشن ہے اور تنگی ہے، تنگ دستی ہے، تو اس کا علاج بھی استغفار ہے. آج اگر کسی بندے کو اس وجہ سے ٹینشن ہے کہ جناب میں بڑی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، ظلم کی چکی میں پس رہا ہوں اور بڑی پریشانیاں ہیں، اس کا علاج بھی استغفار ہے. کوئی بندہ بے روزگار ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، روزی نہیں، کاروبار نہیں اور جاب نہیں ہے اور روزگار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر کے فرمان پر یقین کرے. استغفار کرنا اس کا کام ہے، اس کی تمام ٹینشنوں کو دور کر دینا رب العالمین کا کام ہے. ٹینشن کا دوسرا علاج کیا ہے؟ بولیں اونچی آواز سے بولیں، کیا ہے؟ یاد کرتے جائیں. ٹینشن کے چند علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سارے علاج فری میں ہوتے ہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کوئی ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے اور کوئی لمبی چوڑی ادویات پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. یہ بالکل فری علاج ہے اور یقینی علاج ہے، ایک ٹیکی علاج ہے. یہ علاج یقین کے ساتھ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ٹینشن کو دور کرنا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے. پہلا علاج کثرت سے درود اور دوسرا علاج کثرت کے ساتھ استغفار. ایک حدیث اور بھی آپ کو سناتا جاؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اور صحیح ترین کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سید الاستغفار پڑھتا ہے، سید الاستغفار کا معنی استغفار کے جتنے بھی کلمے ہیں، جملے ہیں، دعائیں ہیں، الفاظ ہیں،
ان سب کا جو سردار ہے۔ وہ الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سید الاستغفار ہے، استغفار کا سردار ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد صدق دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ سید الاستغفار ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اگر شام سے پہلے فوت ہو گیا دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد یا شام کے وقت اس کو پڑھ لیتا ہے، رات کے کسی حصے میں فجر سے پہلے، صبح سے پہلے اگر کسی گھڑی میں یہ فوت ہو گیا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں داخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہوگا۔ بڑی برکتیں ہیں استغفار کی، استغفار کی کئی ساری برکتیں ہیں، کئی سارے فائدے ہیں، اور میں ایک فائدہ یہ ہے استغفار کی وجہ سے رب العالمین بندے کی ٹینشن کو ختم فرما دیتا ہے۔ تیسرا علاج ٹینشن کا، اللہ کے حضور یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اور رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے رب کے سامنے دعا مانگنا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب مصیبت آئے، جب غم ہے، جب تکلیف ہے، جب بندہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے کانٹیکٹ کرے، اپنے رب سے رابطہ کرے اور فری کال ملائے اپنے رب سے۔ کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کیا کرو، مجھے پکارا کرو، فریاد کیا کرو، میں تمہاری فریادوں کو سنتا بھی ہوں، استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، جب بھی اللہ والوں کو کوئی ٹینشن ہوئی، جب بھی اللہ والوں کو کوئی پریشانی آئی، جب اللہ والوں کو کوئی صدمہ پہنچا، انہوں نے کون سا دروازہ کھڑکایا؟ اللہ کا، رب العالمین کا دروازہ کھڑکا کے کہتے ہیں میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، مجھے ایک صدموں سے چور پیغمبر نظر آتے ہیں، غموں کی وجہ سے جو اتنے پریشان ہیں، اللہ نے ان کو ایسی ٹینشن دی، ایسا غم دیا کہ اس غم کی وجہ سے ہر وقت روتے رہتے ہیں، رو کے آنکھوں کا نور بھی ضائع کر بیٹھے ہیں۔ ان کا نام ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا بیٹا یوسف چھوٹا سا ہے، ان کے بھائیوں نے ان کو دھوکے کے ساتھ لے جا کر اللہ اکبر کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں سے ان کو اٹھایا گیا۔ اللہ کی مرضی جہاں تک رب العالمین نے پہنچایا، یہ اللہ کے دکھی پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے، جو بیٹے کے غم میں ہر وقت روتے رہتے ہیں، بیٹوں کی جدائی کا غم، بیٹوں کی گمشدگی کا غم، بیٹا زندہ ہو لیکن پتہ نہ ہو کہاں پر ہے۔ یہ ایسا غم ہے کہ اللہ ہر کسی کو اس غم سے بچائے، اس ٹینشن سے محفوظ فرمائے، کہہ دو آمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی ٹینشن میں ہے، اس ٹینشن کا اندازہ نہ میں لگا سکتا ہوں نہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ ٹینشن تو وہی جانتا ہے جس کا لخت جگر گم ہو گیا ہو۔ بھائیوں نے کہا جناب بھیڑیا کھا گیا، کہنے لگے سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تم نے کوئی کہانی بنائی ہوئی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان، اللہ تبارک و تعالی میری مدد ضرور فرمائے گا۔ وقت گزرتا گیا، کات سالی آ گئی، فاقے آ گئے، جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھیجتی ہیں جاؤ عزیز مصر کے پاس چلے جاؤ، پتہ چلا ہے وہاں غلہ تقسیم ہو رہا ہے، کچھ پیسے لے جاؤ۔ وہاں جب چلے گئے تو پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ بتایا ہم فلاں جگہ سے کنعان سے آئے ہیں، اور جناب بڑا فاقہ ہے، کچھ ہم آپ سے
بار دانہ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ سے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، گندم جو کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے بہانے کے ذریعے اپنے بھائی بنیامین کو، جو سگے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، جس بیوی سے یوسف علیہ السلام تھے اسی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا یعقوب علیہ السلام کا، جس کا نام بنیامین تھا۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا، یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے واپس جا کر اپنے بابا یعقوب کو کہتے ہیں، ابا جان آپ کے بیٹے بنیامین کو پیالہ چوری کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے، مختصر اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھ تو گئے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ کا پیالہ چوری کرنے کے جرم میں آپ کے بیٹے بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے بھی غم میں تھے، ایک بیٹا گم ہو گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اب دوسرا بیٹا چوری کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا چوری کرے، میں نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، بیٹا یعقوب پیغمبر کا ہو، تربیت بھی یعقوب نے کی ہو، چوریاں نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کہنے لگے اَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ میرے یوسف کو بھی ایک دن ملوا دے گا، میرے بنیامین کو بھی ایک دن ملوا دے گا۔ اللہ سے اس طرح امید ہونی چاہیے، اللہ سے اس طرح یقین ہونا چاہیے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے، جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس طاق میں تھے، اس تیاری میں تھے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے بھائی بنیامین کو یہاں سے لے جائے۔ ہمارے بابا بڑے غمگین ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں، بڑی ٹینشن میں مبتلا ہیں، ہمارے باپ کی ٹینشن کا علاج ہو جائے گا، بنیامین واپس چلا جائے گا۔ اس انتظار میں تھے کہیں کوئی داؤ لگے بنیامین کو لے کر چلے جائے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا، ان کو بلایا، بٹھا دیا اور فرمانے لگے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا لیا اور بیٹھے ہوئے کہنے لگے اے عزیز مصر یوسف علیہ السلام، یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل۔ بڑے فاقے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی ٹینشنیں ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، تھوڑی سی جمع پونجی تھی، بچے زیادہ، عیال زیادہ، اخراجات زیادہ، آمدن بہت کم ہے، ہمارے باپ کا نام یعقوب ہے اور ہمارے باپ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ میرے لیے بھی کچھ لے کر آنا، تصدق علینا، تھوڑے سے پیسے ہمارے پاس ہیں، ان پیسوں کے ساتھ جتنا غلہ ملتا ہے وہ بھی دے دیجئے اور مزید ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ہمیں اللہ کے نام پر بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا، ایک جملہ کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اے کنعان سے آنے والوں، اے صدقہ خیرات مانگنے والوں، عزیز مصر کے سامنے ریکویسٹ کرنے والوں، ذرا یہ بتاؤ تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ مصر کے بادشاہ کو یوسف کی کہانی کا کیسے پتا چلا؟ اب ایک بڑے بھائی نے کہا ذرا غور تو کرو، اشارہ کیا، غور کیا گیا، ایک نے کہا اس کا چہرہ تو باب یعقوب سے ملتا ہے، دوسرے نے کہا اس کی گفتگو کا انداز تو باب یعقوب سے ملتا ہے، ایک کہنے لگا اس کی شکل و صورت حلیہ قد کاٹ بھی باب یعقوب سے ملتا ہے، کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف کے بعد کہنے لگے قالوا
اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اے عزیز مصر ذرا یہ تو بتاؤ کیا کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ عزیز مصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی، بے شک میں یوسف تمہارا بھائی ہوں، یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر رحمت فرمائی ہے، مجھے مصر کی بادشاہی عطا فرمائی، خوابوں کی علم کا تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اب تم ایسے کرو، جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤ، میرا قمیض لے کے جاؤ، کرتا لے کے جاؤ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مصر کی طرف یہ تیسری مرتبہ اپنے بیٹوں کو روانہ کیا، کہنے لگے جاؤ بنیامین کو بھی لے آنا، اور جاتے جاتے راستے میں دیکھتے رہنا، ڈھونڈتے رہنا کہیں میرا یوسف نہ تمہیں مل جائے، یوسف کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے میرے پاس لے کر آنا۔ وہاں سے سفر کرتے ہیں، آتے آتے، لیکن اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے کہتے ہیں تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، کہنے لگے بابا 38 سال ہو گئے ابھی تک آپ نے یوسف کو بلایا نہیں ہے، کہ یوسف کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی ٹینشن کا، پریشانی کا، کتنے پریشان ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رب العالمین فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف کے غم میں آنکھوں سے بھی نبینا ہو گئے، رو رو کر کہنے لگے بابا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس موقع پر کیا فرماتے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنی امیدوں کو، اپنے ارادوں کو، سارے پروگراموں کو، اپنے غموں کو، اپنی پریشانی کو، اپنی ٹینشنوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ رب العالمین میری ٹینشن کو دور فرما دے گا، میرے غم کو دور فرما دے گا۔ ایک وقت آیا اللہ نے یوسف کو ملا دیا، یعقوب علیہ السلام کی ٹینشن کو ختم فرما دیا۔ ثابت کیا ہوا؟ جو رب کو نہ بلائے ایک نہ ایک دن اللہ اس کی ٹینشن کو دور فرما دیتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، پریشانیاں آ گئی ہیں، غم آ گئے ہیں، صدمے آ گئے ہیں، ٹینشنوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا جائے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرے غم کو، میری ٹینشن کو، میرے صدمے کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ علیہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب بندہ اپنی لو اللہ سے لگا لیتا ہے، امید اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے، پھر رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، دعا کی برکت سے اللہ بندے کی ٹینشن کو دور فرما دیتا ہے۔ تیسرا علاج کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ یہ لوگوں نے ایسے بات مشہور کر دی ہے، وہ جی نیکوں کی سنتا ہے، بزرگوں کی سنتا ہے، علماء کی سنتا ہے، اولیاء کی سنتا ہے، انبیاء کی سنتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ شیطان کوئی ولی تھا اور کوئی نیک آدمی تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب شیطان نے رب سے دعا مانگی، اے رب العالمین، اے پروردگار، تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا ہے، میری ایک اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، دعا ہے، قیامت تک مجھے موت نہ دینا۔ رب نے ابلیس کی درخواست کو قبول کیا، اس کی دعا کو قبول کر کے فرمایا انذرنی، میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ رب تو ابلیس اور شیطان کی بھی سنتا ہے، آج کے مسلمان کی کیوں نہیں سنے گا؟ ٹینشن کا علاج دعا۔ اللہ کا قرآن جب پڑھتا ہوں، اللہ کے قرآن کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، ایک اور دکھی پیغمبر نظر آتے ہیں جن کو بڑی ٹینشن ہے۔ یہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے بیویاں بھی عطا فرمائی، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، کئی سارے بیٹے ہیں، کئی ساری بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان کو مال بھی دیا، جائیداد بھی دی، مکان بھی دیے، فصلیں بھی دی، باغات بھی دیے، لیکن پھر اللہ نے ٹینشن دے کے آزمانا چاہا۔ حضرت
ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بچے سارے فوت ہو گئے، مال سارے کا سارا تباہ ہو گیا، اور ایک دن مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 18 سال اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام ٹینشن میں رہے، بیماری میں رہے، پریشانی میں رہے۔ ایک دن اپنے رب کے حضور کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب العالمین مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، اے پروردگار میں تکلیف میں ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، انت ارحم الراحمین اپنی رحمت کے ساتھ میری ٹینشن کو دور فرما۔ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے نبی ایوب کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ اس کو آل بھی عطا فرما دیا، مال بھی عطا فرما دیا، اولاد بھی عطا فرما دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ٹینشن میں بندہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اوپر دیکھ کر رب کو پکارتا ہے تو رب العالمین اس کی ٹینشن کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک اور پیغمبر نظر آتا ہے قرآن کی روشنی میں، یہ بڑی ٹینشن میں ہے، ٹینشن بھی اتنی کسی کو بتانے والا بھی نہیں ہے، وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی تعاون اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بھول ہو گئی، جلدی کر بیٹھے، اللہ کے حکم آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا کہ قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ جلدی کر بیٹھے، جب کشتی میں سوار ہوئے کشتی گرداب میں آ گئے، قرآن اندازی کی گئی، نام یونس پیغمبر کا نکلا، خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رب العالمین نے ایک مچھلی کو حکم دیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اے میری مخلوق مچھلی میری امانت آ رہی ہے، آج تک جو تیرے منہ میں آیا تو اس کو کھا گئی، تو نے اس کو ہضم کر لیا، لیکن اب میرا حکم ہے میرے یونس کو تو نے لقمہ تو بنانا ہے، اس کو چبانا نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مچھلی ہو کر اس نے رب کا حکم مانا یا نہیں مانا؟ آج اشرف المخلوقات انسان تو اپنی گربان میں جاگ، تیری حالت کیا ہے، تیری پوزیشن کیا ہے؟ مچھلی بھی رب کے حکم کی فرما بردار بن جاتی ہے، اللہ کے حکم کی تابعدار بن جاتی ہے۔ اے مسلمان تو اشرف المخلوقات ہو کر صبح بھی شام بھی دوپہر بھی دن بھی رات بھی ایک ایک لمحے میں رب العالمین کے حکموں کی نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ کیسا اشرف المخلوقات انسان ہے۔ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ، اب مچھلی کے پیٹ میں بڑی ٹینشن ہے، باہر کیسے جاؤں؟ اتنی ٹینشن ہے، کسی کو پکار نہیں سکتے، بلا نہیں سکتے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی تعاون کرنے والا نہیں، کوئی نکالنے والا نہیں سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اس ٹینشن کے عالم میں اللہ رب العالمین فرماتی ہیں جب انہوں نے پکارا فرمایا نجیناہ من الغم، وہ مصیبت میں تھے، پریشانی میں تھے، غم میں تھے، صدمے میں تھے، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ اور اونچی آواز، کس کو پکارا؟ ہم مصیبتوں میں کس کو پکارتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا بہاولا کے بیڑا تک، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی لفی غم مغرق خذ یدی سعیل لنا اسقالنا، کوئی کہتا ہے اغثنی یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے یا عبدالقادر جیلانی شیع اللہ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے لی خمسۃ نطفی بیان المصطفیٰ والمرتضی والفاطمہ وابناہما، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی سرکار کو، کوئی کسی انسان کو، کوئی کسی نبی کو، کوئی کسی ولی کو، کوئی کسی فرشتے کو۔ رب کا قرآن کہتا ہے اگر ٹینشن ہو، پریشانی ہو، غم ہو تو کس کو پکارنا چاہیے؟ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین،
الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ کو پکارتے ہیں ڈائریکٹ پکارتے ہیں, یہ نہیں کہتے اللہ تجھے آدم کا واسطہ ہے, تجھے نوح کا وسیلہ ہے, ابراہیم کے طفیل مجھے نجات دے دے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی, میری غلطی کو معاف فرما, مجھے اس غم اور مصیبت سے نجات عطا کر. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے اپنے یونس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو غم سے نجات عطا فرمائی, اس کو ٹینشن سے نجات عطا فرما دی. ذہن میں سوال آ سکتا تھا, عام طور پر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں جناب وہ تو اللہ کے پیارے تھے, وہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کی اللہ سنتا تھا, ہماری تو نہیں سنے گا, ہم تو بڑے گنہگار ہیں. اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. رب العالمین نے سارے مغالطے دور فرما دیے. ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر کے اس کی ٹینشن کو ختم کیا. نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, قیامت تک آنے والا جو بھی مومن ہم سے فریاد کرے گا ہم اس کو بھی ظلم سے, غم سے, ٹینشن سے نجات فرما دیں گے. ٹینشن کا علاج دعا ہے. آج میرے بھائیوں ہماری ٹینشنیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا رب سے تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر پہ یقین ہے, میڈیسن پہ یقین ہے, پروفیسر پہ یقین ہے, سرجن پہ یقین ہے, حکیم پہ یقین ہے, کوئی ٹونا بتانے والے پر یقین ہے. یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا تو رب پہ نہیں ہے, رسول اللہ پہ نہیں. کثرت کے ساتھ درود پڑھیے, ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے, ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. جب پریشانی آئے صرف رب کو خالصتاً بغیر کسی واسطے وسیلے طفیل اور صدقے کے پکاریے. آپ تجربہ کر لیجئے, یقین سے پکارنا آپ کا کام ہے اور آپ کی ٹینشن کو دور کرنا میرے اللہ کا کام ہے. قرآن کریم نے اسراء کے کئی سارے واقعات بیان فرمائے. ایک اور پیغمبر کا واقعہ بھی ابھی میرے ذہن میں آیا ہے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے, غلطی کے ساتھ ایک بندہ قتل ہو گیا. دو بندوں کو چھڑوا رہے تھے, چھڑواتے کسی کے اوپر غصہ آ گیا, جو بھی معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا. وہاں سے چلے گئے, یہ جناب مدین کے کنویں کے پاس گئے. وہاں سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں, باقی لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں اپنی بکریوں کو سائیڈ پہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے پیغمبر کی بیٹیوں کی بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا. پانی پلا کے فارغ ہوئے. کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی غم گسار نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھوک بھی لگی ہوئی ہے, کھانے کی بھی ضرورت ہے اور سکون کی بھی ضرورت ہے. کوئی غم گسار بن جائے, کوئی ہمدرد بھی نظر نہیں آتا. اس ٹینشن کے عالم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کس کو آواز دی؟ رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر. اے رب العالمین تیرا موسیٰ فقیر ہے, تیرا محتاج ہے, اس کی ٹینشن کو دور کر دے. اللہ نے کیسے ٹینشن دور کی؟ اللہ نے کھانا بھی دیا, کھانا پکانے والی نبی کی بیٹی بھی دے دی. اللہ سے مانگو تو صحیح. سیدنا شعیب علیہ السلام کو جا کر ان کی بیٹیوں نے قصہ سنایا. فرمایا بلاؤ اس کو. جب آئے حق المہر طے ہوا اور حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. ثابت یہ ہوا تو رب سے روٹی مانگ. اگر تجھے ضرورت ہے رب صرف روٹی نہیں تجھے ووٹی بھی عطا کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ روٹی مانگی تھی. اللہ نے روٹی بھی دی, روٹیاں پکانے والی ووٹی بھی دی. اور آپ اس یقین کے ساتھ رب سے مانگیں, اب تو اپنے خیال اور گمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے, اللہ اپنی رحمت کے حساب سے دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے مانگا تھا, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ عمر کو شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی محمد کریم کے شہر مدینہ میں دینا. اللہ نے شہادت کی موت بھی دی, مدینہ بھی دیا اور مزید بڑھا کر دیا.
نماز کی حالت بھی دی، منبر رسول بھی دیا، روضۃ من ریاض الجنہ کے ٹکڑا بھی عطا فرمایا، اور آخر میں روضہ رسول میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سلا دیا۔ اللہ سے مانگو تو صحیح، ادعو اللہ انتم موقنون بالاجابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا رہتا ہے جب تک وہ معلوم جلدی نہیں کرتا۔ جلدی کا مطلب صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہتا ہے دعوت فلم استجب لی، میں دعا تو کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ ایک دن، دو دن، تین دن، 4 دن دعا کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہے 1 سال علاج کرنا ہے، کہتے مجھے قبول ہے۔ ڈاکٹر کہے 5 سال کا کورس ہے، کہتے مجھے قبول ہے۔ ڈاکٹر کہتے تا حیات میڈیسن لینی ہے، کہتے قبول ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفوں پہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے 1 دن مانگتے ہیں، 2 دن، 1 ہفتہ، 10 دن مانگتے ہیں، دعا چھوڑ دیتا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ ادعو اللہ انتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا کو وہ قبول فرمائے گا۔ پھر دیکھو اللہ کیسے ٹینشنیں دور فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں تھے، جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی ٹینشن بھی دور فرما دی۔ ٹینشن کا تیسرا علاج کیا ہے؟ رب سے صدق کے دل کے ساتھ دعا کرنا۔ آخری بہت آسان علاج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹینشن اگر سر میں درد کی وجہ سے ہو، سر کا درد نہ جاتا ہو، جسم کا درد نہ جاتا ہو، کوئی پیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی گردے کا مسئلہ ہے، کوئی دل کا مسئلہ ہے، کوئی پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، کوئی جلد کا مسئلہ ہے، سکن کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، وہ بیماری جس کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے اور اس کی وجہ سے آپ بڑی ٹینشن میں ہیں، بیماری نہیں جا رہی، نسخہ میں بتاتا ہوں، عمل آپ کریں، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ہر قسم کی جسمانی بیماری والی ٹینشن کو دور کرنا میرے اللہ کریم کا کام ہے۔ بتا دوں کریں گے؟ اگر مشکل ہوا پھر بھی کریں گے؟ یہ نسخہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، لوگوں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے نیکوکار لوگ گزرے ہیں سارے تہجد گزار تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تہجد کا ایک فائدہ تو یہ ہے نیکوکاروں کی لوگوں کی فہرست میں بندہ آ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے مکفرۃ للذنوب، بندے کے گناہوں کو تہجد کی نماز مٹا دیتی ہے۔ منہات للآثام، ایک فائدہ یہ بھی ہے تہجد کی نماز پڑھنے والا تہجد کی برکت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ علیہ السلام نے، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ نے تہجد کی نماز میں تمام جسمانی بیماریوں کی شفا رکھ دی ہے۔ تہجد پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری تمام جسمانی بیماریوں سے شفا دے کر تمہاری ٹینشن کو ختم کرنا میرے اللہ کریم کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹینشنوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو ختم فرمائے، ہم سے دور فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا